تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ مزید آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ کنز الایمان و کنز العرفان۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح کی حمد و ثنا اس کے مستحق کے عبادت ہونے، اس کے تمام جہانوں کا پالنے والا ہونا، اس کا رحم کرنے والا، اس کا عطا فرمانے والا، ان کا ذکر کیا گیا۔ اب اس آیت کے اندر بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار اس طرح کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی عبادت کے لائق اور مستحق ہے، اور تیرے سوا کوئی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، اور تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی بھی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کسی طرح کی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں پر عبادت کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ علماء نے فرمایا عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کی لائق سمجھتے ہوئے کسی قسم کی تعظیم کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ جی ہاں، توجہ رکھیے گا، کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کسی قسم کی بھی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں، محض تعظیم کریں، تو پھر یہ عبادت نہیں، یہ صرف محض تعظیم کہلائے گی۔ جیسے آسان لفظوں میں سمجھیں کہ ہم ہاتھ باندھ کر تعظیم کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور پھر اس ہی ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات کو عبادت کا مستحق جانتے ہیں، تو یہ عبادت کہلائے گی۔ تعظیم بھی ہے، ادب بھی ہے، اور ساتھ میں اس کو لائق عبادت سمجھتے تو یہ کیا کہلائے گی؟ عبادت۔ لیکن اگر یہی ہاتھ باندھنا، سر کو جھکانا اپنے والدین کے احترام میں ہو، والد صاحب آ رہے ہیں، استاد صاحب آ رہے ہیں، پیر مرشد صاحب آ رہے ہیں، تو لہذا اگر صرف اور صرف ان کے احترام میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے، سر کو جھکانا ہے، محبت سے ان کے ادب اور احترام کرنا ہے، تو اب یہ عبادت نہیں، کیونکہ ہم ان کو تعظیم کے اعتبار سے یعنی کہ احترام کے اعتبار سے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن عبادت کے اعتبار سے نہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت آپ سمجھ جائیں کہ نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے تو محض تعظیم عبادت نہیں ہے۔ دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ اچھا، اسی کے اندر یہ بھی ارشاد بڑی خوبصورت فرمائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی کہ ہم تیری، یہاں پر تو علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اس سے معلوم ہو کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ ہم تیری، جمع کا لفظ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو لہذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا تنہا پڑھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تو اس میں تقریباً ایک روایت کے مطابق 70 گنا زیادہ ثواب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بنسبت تنہا پڑھنے کے۔ تو لہذا بغیر کوئی، اگر کوئی مجبوری واقعی شرعی نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی جماعت سے بالکل جو ہے مطلب کہ خاسر نہ ہوں، جماعت کو زیادہ ترجیح دیں، جماعت سے رہ نہ جائیں، اور سستی کاہلی کی وجہ سے مسجدوں کے رخ کرنے سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، شیطان کے وسوسے میں نہ آئیں، بلکہ سارے وسوسوں کو، ساری چالوں کو، سارے معاملات مسائل کو، سب کو باندھ کر لپیٹ کر ایک طرف کر کر اللہ کے گھر کی جانب قدم بڑھائیں۔ انشاءاللہ اللہ سارے مسئلوں کو، سارے مسائل کو، ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ تو لہذا یہاں پر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اسے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرنے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ علماء نے فرمایا گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کہ اگر تم جمع ہو کر عبادت کرو گے، تو ہوتا ہے بس اوقات کوئی میری جیسا محروم بھی ہے، کوئی آپ کے جیسا خوش نصیب بھی ہے، کوئی میرے جیسا گناہ گار بھی ہے، کوئی آپ کی طرح نیکوکار بھی ہے۔ تو جو گناہ گار ہوں گے جب وہ اچھے لوگوں سے مل جائیں گے تو پھر کیا؟ اور علماء نے بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا کر دیتی ہے، اور بروں کی صحبت انسان کو، لہذا اگر اچھوں کی صحبت اپنا لیں گے تو صحبت کی وجہ سے اگر ان کی عبادت قبول ہو رہی ہوگی اور ہم شریک ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت کی قبولیت کی وجہ سے ہمیں بھی قبولیت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پہلے کیا فرمایا؟ ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد پاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں مدد چاہنے سے پہلے کیا کہا ہے؟ اس سے حاجت طلب کر رہے ہیں، اپنی بندگی کا اظہار۔ تو علامہ
عبداللہ احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا کرے تاکہ اس وسیلے کے صدقے سے دعا جلد قبول ہو جائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا باقاعدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما سورہ مائدہ سپارہ نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ایک صحابی نابینا وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے تعلق ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللہم فشفعہ فی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور علیہ السلام کی شفاعت کو قبول فرما۔ تو لہذا ابن ماجہ کی روایت آپ کے سامنے قرآن کریم کا آپ کا حوالہ پیش کیا گیا کہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا بعین ہی قرآن اور حدیث کے اندر اور حضور کے اسلاف صحابہ کرام علیہ مردوان سے باقاعدہ ثابت ہے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے نام کو لے کر ندا کرنا حرام ہے۔ یہ بات واقعی محل انصاف ہے، جسے اس کا مالک اور مولا اللہ تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کے راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین الدین مراغی رحمۃ اللہ تعالی دیگر محققین نے فرمایا اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہوں جو خود نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، جیسے دعائی یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تو اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسط تغیر نہیں کی جاتی ہے۔ مسئلہ مہم یعنی اہم ترین مسئلہ ہے جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں، واجب الحفظ ہے۔ یہاں پر ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ سیدی مرشدی سندی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس دعا کے اندر حضور علیہ السلام کے نام کو اس طرح ذکر کیا گیا یا محمد، تو لہذا علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کا نام محمد کہہ کر نہیں پکارتا ہے تو پھر بندے کی کیا مجال؟ مطلب ہے کہ جب آقا غلام کو نہیں پکار رہا ہے تو پھر جو ان کے غلام ہیں ان کی کیا مجال؟ تو فرمایا جب بھی اس طرح کے الفاظ اگر حدیث کے اندر آئے تو اس کی جگہ ہم نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنے چاہیے تاکہ بے ادبی کا شائبہ نہ رہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، تیری عبادت کرتے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے سنیے۔ ترجمہ کنز العرفان قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ ترجمہ کنز العرفان اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں، یہاں پر حاضر ہونے سے مراد حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا، کہ جب مسلمان گناہ کر لے، اپنی جانوں پر ظلم کر لے، گناہ کر کے حضور علیہ السلام کے قبر نور پر حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور اللہ معافی مانگے ان کے لیے رسول اور معافی حضور علیہ السلام ان کے لیے معافی مانگے، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر دیکھیں بڑی خوبصورت طور پر بتا دیا گیا کہ اگر حضور علیہ السلام کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنایا جائے تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضور علیہ السلام کی برکت سے حضور علیہ السلام اگر دعا فرما دے تو ہماری دعاؤں کو توبہ کو قبول فرمائے گا۔ کہ اللہ ایسے نہیں بخش سکتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق، بلکہ اس کو یہ پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے۔ پھر کیوں فرمایا کہ اللہ تبارک اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو دولت نعمت پائیں؟ ہمارا یہی مطلب ہے جو قرآن کریم کے صاف فرما رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر وسیلہ پیش کیا جائے اور اس کے حضور کا پیش کیا جائے، اس کے نیک صالحین کا پیش کیا جائے تو بالکل قابل قبول ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بڑی خوبصورت قرآن کریم سے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی خوبصورت ادا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم قرآن کریم کے اندر غزوہ بدر پڑھتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔
براہ راست اللہ رب العزت نے مدد نہیں کی، بلکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا جنہوں کی مدد فرمائی۔ تو لہٰذا اللہ نے فرشتوں کی مدد کو اپنی مدد کا مقصد کیا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر مدد نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس کو بالکل آسان طریقے سے اگر سمجھیں، اگرچہ مدد فرشتوں نے کی تھی اللہ کی توفیق سے، لیکن اللہ اس کو اپنی مدد فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ کوئی کفر نہیں ہوا، یہ قرآن کریم کے اندر یہ کوئی شرک نہیں ہوا، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی کو مراد نہیں ہوا۔ یا فرشتوں کی مدد، اللہ کی مدد کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں، مقصد کیا ہے کہ فرشتوں کی مدد کرنے کا جو اختیار ہے اللہ تعالیٰ کے دینے سے، تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی حقیقتاً جو مدد کی اللہ نے کی ہے، لیکن جو سبب اور ذریعہ اللہ نے بنایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو آپ ایسے سمجھیں، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں تو ڈاکٹر صاحب میری بڑی طبیعت خراب ہے، ذرا مجھے ایسی دوائی دے دیں کہ مجھے شفا عطا ہو جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی، اس کو شفا حاصل ہو گئی، تو کیا انسان یہ کہے گا کہ ڈاکٹر نے مجھے شفا دے دی ہے؟ جی ہاں، بالکل یہی کہے گا۔ اس کی مطلب یہ کہ اگر دو معنی کیے جائیں، ایک حقیقی معنی مراد لیا جائے اور ایک مجازی معنی۔ مجازی معنی تو یہی ہوگا کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا، مجھے شفا مل گئی، لیکن حقیقی معنی کیا ہے؟ اس ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، اللہ کی توفیق سے اللہ نے اس کے ہاتھ میں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عمل میں، اس کے جسم میں ایسا اختیار عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا کرم فرمایا کہ حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ تھی، لیکن اس کے سبب سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ اسی کی نظیریں قرآن کریم کے اندر جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بڑے وزیر خاص حضرت آصف بن برقیہ سے فرمایا، پورے مجلس کے اندر قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ہمارے پاس حاضر کر دے۔ ایک بہت بڑا جن بولا کہ میں حاضر کر دوں گا۔ فرمایا کب حاضر کرو گے؟ تو قرآن کریم کے ضمن میں باقاعدہ پورا واقعہ موجود ہے۔ فرمایا کہ اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے بھی چاہیے۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے جو کتاب کا کچھ کتاب من عند اللہ یا من بعدیہ ہے، کتاب کا جو کچھ علم رکھنے والوں نے کہا کہ حضرت اب مجھے حکم ارشاد فرمائیے، میں تخت حاضر۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ فرمایا کہ کیا فرمایا کہ آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی، پہلے جو ہے تخت حاضر ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ سے تخت لانے کا فرمایا، انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ پھر اس پر انہوں نے کیا فرمایا، ان کا بھی جملہ سنیے۔ جب انہوں نے حاضر کر دیا تو انہوں نے نہیں فرمایا یہ میری طرف سے، فرمایا ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں، اگر سب جمع ہو جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے، لیکن حوالے کے طور پر جب آیت چل رہی ہے اس سے مترادف ایک دو میں آپ کے سامنے مثال دے دوں۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ حالانکہ کھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے پورے لشکر کو سیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 اصحاب کو سیراب کر دیا۔ بخاری کی روایت، ایک پیالے سے 70 صحابے۔ وہ جناب ابو ہریرہ کیا ہی تھا وہ دل نشی کہ جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ انگلیوں سے، بخاری شریف کی روایت ہے، جی ہاں ناظرین، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کر 1400 صحابہ کرام یا اس سے زائد افراد کو آقا کریم علیہ السلام نے سیراب فرما دیا۔ جب ایک سفر پر حضور علیہ السلام چلے، باقاعدہ پورا ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب پانی کی قلت ہوئی تو فرمایا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے فرمایا جس کے بعد جو جتنا پانی ایک مشکیزے میں رکھ دیا جائے، تو ایک ڈول میں، مشکیزے برتن میں رکھ دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس میں جب اپنا دست مبارک رکھا تو 5 چشمے جاری ہو گئے، الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیں آپ، حالانکہ پانی کو جاری کرنا، پانی کو روکنا، سیرابی دینا، یہ تو اللہ کا، لیکن یہ اللہ کی عطا سے، ہم کہیں گے یہ حضور علیہ السلام نے سب کیا اللہ کی عطا سے۔ اور لعاب دہن سے بہت لوگوں کو شفاعت ہوئی۔ یہ تمام مددیں چونکہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے تھی، لہذا اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے آپ فتاوی رضویہ کی جلد میں موجود سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رسالے الامن والعلا للناعت المصطفیٰ بدفاع البلا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دافع البلا یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے انعامات کا مطالعہ فرمائے۔ اور مزید اگر اللہ مدد کرنے والوں کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، تو سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود برکات الامداد لاہل الاستمداد، مدد طلب کرنے والوں کے لیے امداد کی برکتوں کا مطالعہ کریں۔ جو بھی تشنگی ہیں، جو بھی خد و خال ہیں، انشاءاللہ سب دور ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کا سچا علم عنایت فرمائے۔